السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز اپنا سر شاہد۔ تو پیارے بچوں، جو بھی پچھلے چیپٹرز ہمارے تھے آپ کی نصابی کتاب کے، وہ ہم نے مکمل کر دیے ہیں۔ آپ ہمارے گریجویٹ ایڈوکیٹرز کی 10th کلاس کی اردو کی جو پلے لسٹ ہوگی اس میں جا کر ہر ایک چیپٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ غزل نمبر 1 ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اب اس کی تشریح ہے، یہ شعر شاد کی ایک غزل کا مطلع ہے۔ مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو، ٹھیک ہے۔ اور ہم کس کے شعر کی تشریح کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، ہم کر رہے ہیں شاد عظیم آبادی کی غزل کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کا دل کھلونے دکھا کے اور کھیل کھلا کر بہل اور خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا تمناؤں و آرزو کے بازار ہے جہاں ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری چاہ ستاتی ہے۔ اسی چاہ و آرزو میں ہماری ساری زندگی فنا ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور شعر ہے، ہوں اس کوچے کا ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ اب اس شعر کی تشریح ہے، یہ شعر شاد کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ہر راز سے واقف ہوں، کیونکہ میں بہت عرصے سے پہلے ہی ان کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک اور شعر ہے ہمارے پاس، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اب اس کی تشریح، یہ شعر شاد کی ایک غزل کا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک عمدہ بات کرتے ہوئے دنیا کی رونقوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے رونقوں، میں تمہیں دیکھ کر نہ خوش ہوتا ہوں نہ غمگین، کیونکہ میں اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے پیدا کیا گیا ہوں نہ تو یہاں اپنی مرضی سے لایا گیا ہوں۔ ایک اور شعر ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اب اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھیے، معتقد کہتے کسے؟ اعتقاد رکھنے والا، بھروسہ کرنے والا۔ اعجاز کہتے ہیں معجزہ، کرامت۔ اب اس کی تشریح ہے، یہ شعر شاد کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو یہ شراب پینے کا عادی ہو چکا ہوں، یہ میرے یارو دوستوں نے اس راہ کی طرف دھکیل دیا ہے، ورنہ میں اس کا عادی نہ تھا۔ اب ایک اور شعر ہے، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ اب کجا کس سے کہتے ہیں؟ کہاں، کس جگہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، یہ شعر شاد کی قلم کی نوک سے جنم پایا ہے، یعنی شاد نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قلم سے لکھا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلق اول کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں ڈالا، وہاں ایک معمولی غلطی کی وجہ سے زمین پر لایا گیا۔ در حقیقت اصل میں دنیا بنی نوح انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب ہیں سوالات ہمارے۔ پہلا سوال ہے کہ اس شعر کی وضاحت کیجیے۔ اب شعر کون سا ہے؟ دل مضطر سے پوچھے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ یہ شعر شاد کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک عمدہ بات کرتے ہوئے دنیا کی رونقوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی رونقوں، میں تمہیں دیکھ کر نہ خوش ہوتا ہوں اور نہ غمگین ہوتا ہوں، کیونکہ میں اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے پیدا کیا گیا ہوں نہ تو یہاں اپنی مرضی سے لایا گیا ہوں۔
اب ایک اور سوال ہے، ان مرکبات کے معنی لکھیے۔ اعجاز میں دل مضطر اور رونق بزم۔ اچھا، اعجاز میں شراب پینے کا شوقین، دل مضطر بے چین دل یا بے قرار دل، رونق بزم محفل کی شان و شوکت۔ اب ایک اور سوال ہے، شاد عظیم آبادی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر مختصر نوٹ لکھیے، یعنی کہ چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے حالات زندگی، شاد عظیم آبادی کا اصلی نام سید علی محمد تھا، شاد تخلص تھا، جسے پین نیم ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے دور میں سید کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ آپ کی پیدائش عظیم آباد پٹنہ میں 1846 عیسوی میں ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں اپنی تعلیم کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ عربی، فارسی اور بعد میں انگریزی زبانوں میں بھی میں اعلیٰ مہارتیں حاصل کیں۔ مذہبی اسلامی کتابوں کے علاوہ دیگر دوسرے مذہب کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ علمی خدمات کے عوض میں حکومت نے 1991 عیسوی میں انہیں خان بہادر کا خطوط عنایت فرمایا۔ آپ نے ایک لمبی عمر پا کے عظیم آباد میں 18 جنوری عیسوی میں انتقال کیا۔ اب ان کی ادبی خدمات ہیں، یوں تو شاد، ٹھیک ہے، ان کا تخلص ہے اس لیے ان کے اوپر یہ ڈالنا ہے ہمیں۔ ہر اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی، لیکن ان کا نام غزل میں چمکا۔ آپ کی شاعری کا اہم وصف زبان کی سادگی اور صفائی ہے۔ ان کے دور میں غزل کا زور کم ہونے لگا، مگر انہوں نے صنف میں نئی جان ڈال دی۔ آپ کے کلام کا موضوع اخلاق، فلسفہ، توحید اور محبوب کے موضوعات رہے ہیں۔ شاد کا کلام ان کے مرنے کے بعد 1938 عیسوی میں آپ کے ایک شاگرد نے نغمے الہام کے نام کے ساتھ شائع کیا۔ نظم نثر میں بھی کئی یادگاریں چھوڑی ہیں، اور اس طرح سے اس شاد عظیم آبادی کی غزل کی تشریح، سوال و جوابات اور اس کی حالات زندگی پر نوٹ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔